بادشاہ سلامت کیرک کی طرف بڑھنے والی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بہت خوب، چلو پھر نکلتے ہیں۔ آپ اس طرح کے سفر سے اپنی صحت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ خطرہ پہلے ہی ہمارے دروازے پر ہے شہزادی۔ اگر ہم ایبلن کے بعد کیرک کو بھی کھو دیں تو ہم خطرے کا سامنا کریں گے، اور میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔
मीरा, मीरा, बंद हो गई हैं। शायद चरवाहा सलाहुद्दीन अपना रेवड़ लेकर भाग गया हो। क्या कहते हो? अब सलाहुद्दीन को मौत के सिवा कोई नहीं रोक सकता। शाम का सुल्तान आपके कहने पर पुरअज़म हो सकता है, मगर कोई भी फौजी इतना सब्र नहीं दिखा सकता जितना एक कमांडर दिखाता है। मुझे लगता है कि वो मुहासरे को तेज करने के लिए आबी वसाइल और सामान के डब्बों को निशाना बनाएगा। मैं पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए जाऊंगा और मैं सामान के डब्बों की हिफाजत करूंगा। जितना जल्दी हम इसे रोकेंगे इतना ही बेहतर होगा। और इससे बुरी बात यह है कि सलाहुद्दीन को यह बात मालूम है। मेरे सुल्तान, इस वक्त खुदाई का काम आसानी से जारी है। कराकोश और सिपाही खूब मेहनत कर रहे हैं। क्या कोई किले से सूरत हाल जानने के लिए निकला है? उनमें से एक सिपाही किले की खबरें लाता है। दरवाजे पर पहरेदार हमारा जासूस है, इसलिए वो किसी पर शक नहीं करते। तमाम कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। आज तुम मिट्टी और रेत में हो, मगर कल आप इस्लाम के लिए बाइसे फख्र बनेंगे। मेरे सुल्तान, अस्तग़फिरुल्लाह, हमारे लिए यही काफी है कि हमारी फौज फतह याब हो। कैरक ना गिरा तो हम उम्मत को मुत्तहिद नहीं कर सकेंगे। जल्द या बदैर सब समझ जाएंगे कि अयूबी झंडे तले मुत्तहिद होने के सिवा कोई चारा नहीं है। बेलियन, Ratilion,
السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ شاندار رہی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے دیکھا کہ کس طرح چاکلیون نے گھات لگائی اور صلاح الدین ایوبی جا رہے تھے ایک مہم پہ، تو اس نے راستے میں ان کا راستہ روک لیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پہ حملہ کر دیا، اور ساتھ ہی دوسرے مقام پر جو ہم نے دیکھا کہ بروں نے بالیان پہ حملہ کیا اور مارکوس اور دیگر سپاہیوں کے ہوتے ہوئے بالیان اور بروں کی لڑائی ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بروں نے پہلے خود پر اس نے بالیان سے اپنے آپ کو بچایا، پھر اس بعد اس نے اس پر حملہ کیا اور اسے زخمی کیا، پھر اس بعد لڑائی کے دوران بالیان جو ہے وہ ایک پہاڑی سے نیچے بروں نے اسے دھکیل دیا۔ اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اگلے سین میں میلا جسے چاکلیون، بالیان اور لارڈ گائی اور ولیم ان سبھی کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہوتے جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آنے والی ہے اور اس حقیقت سے آگاہ کرنے والی ہے کہ چاکلیون آپ پر حملہ کرنے کی یہ منصوبہ بندی بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ساتھ ہی اسے صلاح الدین کے کبھی خیال آ رہے اور کبھی اس کے چاکلیون کے مدد کرتے ہوئے اسے اپنے سابقہ کام نظر آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جب چاکلیون نے صلاح الدین کا راستہ روکا اور ان دونوں کے درمیان ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی، صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے چاکلیون اور اس کے سپاہیوں پر تاپڑ توڑ حملے کیا اور چاکلیون کے سپاہیوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ صلاح الدین کی 7 سپاہی جو تھے وہ تعداد میں بہت کم تھے، جبکہ چاکلیون کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود صلاح الدین اور اس کے سپاہی بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جب چاکلیون اور صلاح الدین لڑائی کے درمیان مصروف تھے تو مارکوس نے جا کر بالیان کو وہاں سے خاص میں گروپ تھے وہاں سے بچا کر وہ آگے صلاح الدین کی لڑائی والے مقام کی جانب آ گئے، اور میلا گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے وہ مختلف خیالات میں گم تھی، اور انہیں خیالات کے دوران وہ گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ لمحے کے بعد میلا کو ہوش آیا اور وہ دوبارہ صلاح الدین کی جانب چل پڑی۔ ادھر بالیان لڑائی کے میدان پر پہنچ چکا ہے اور اس نے ایک تیر کے ساتھ صلاح الدین کا نشانہ لینے لگا۔ اتنے دیر تک میلا بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اس مقام پر آ جاتی ہے اور وہ بالیان کو صلاح الدین پر تیر کا نشانہ لگائے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے تو وہ اسے دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ زور سے آواز لگاتی ہے، صلاح الدین، صلاح الدین۔ صلاح الدین نے اس وقت چاکلیون کو نیچے گرایا ہوتا اور خنجر اپنا نکال کرنا اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن میلا کی آواز پر صلاح الدین پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس اتنی دیر تک بالیان نے تیر چھوڑ دیا ہوتا ہے اور میلا بھاگ کر خود تیر کے آگے آ جاتی ہے اور تیر اسے سیدھا جا کر سینے میں جا لگتا ہے۔
اور اسے دیکھ کر بالیان ہکا پکا پریشان ہو جاتا ہے، اور چارلیون بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور جو ہے چارلیون کا قاسم بھائی البیس وہ سے اٹھا کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ بالیان بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مارکوس اسے روک لیتا ہے اور وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور پاس والے قلعے میں جو ہے صلاح الدین کا بھائی بورو اور گوبریو اور دیگر سپاہیوں نے فتح حاصل کر لی ہوتی ہے اور وہ بھی اسی جانب آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میلا صلاح الدین کے ہاتھوں ہی دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے خلیل وہ لاڑ گئے، جب بادشاہ بن چکا ہوتا ہے اس کے بعد چلتا ہے تو لاڑ گئے اور بالیان ان سبھی کے ہوتے ہوئے خلیل کو چارلیون شہید کر دیتا ہے۔ ہم اس کے بعد ہم آپ کو پارٹ 2 کے اندر جو ہے اقوام متحدہ کے بارے میں چند معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، UN کا قیام 24 اکتوبر 1945 میں ہوا۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری پرتگال ہے، کل اراکین 193 ہے۔ اس کے بعد ہم جنرل اسمبلی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چارٹر کے مطابق جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تمام رکن ممالک اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ صدر دفتر اس کا نیو یارک یعنی کہ USA ہے۔ اس کے بعد عالمی عدالت میں ایسے تمام معاملات اور تنازعات زیر غور آ سکتے ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی قوم یا اس کی معاہدے کی تشریح سے ہو۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کسی شاخی تشریح کا معاملہ بھی اسی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر سے متعلق مشاورتی رائے بھی دے سکتی ہے۔ ججز کی تعداد 15 ہوتی ہے۔ اس کا صدری دفتر نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں ہے۔ تھرڈ پہ بات کرتے ہیں سیکریٹریٹ کی۔ اقوام متحدہ کا سیکریٹریٹ امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ہے۔ اس کا کام انتظامی افراد کی انجام دہی ہے۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے۔ اسے سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی منتخب کرتی ہے اور سیکریٹریٹ کا دوسرا عملہ سیکریٹری جنرل خود مقرر کرتا ہے۔ آگے ہم بات کرنا ہے صدر دفتر نیو یارک۔ سیکورٹی کونسل اس میں ممبر کی تعداد 15 ہے۔ 5 مستقل امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس، جبکہ غیر مستقل ارکان 2 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس کا صدر دفتر نیو یارک یعنی کہ امریکہ میں ہے۔ ویٹو۔ سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے پاس ویٹو کا حق ہے۔ اکنامکس اینڈ سوشل کونسل۔ اس کے 54 ممبرز ہیں۔ اس کے مقاصد میں بنیادی حقوق اور آپس میں تعاون ہے۔ اس کا صدر دفتر نیو یارک ہے۔ UN کی مخصوص ایجنسیوں۔
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1999 में कायम हुई और 1946 में यूएन की पहली मखसूस एजेंसी बन गई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1947 में कायम हुई। इसके मेंबर 158 ममालिक हैं। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। आगे हम बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। शॉर्ट अल्फाज में इसे FAO कहा जाता है, यानी कि F फॉर फूड, A फॉर एंड, O फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये FAO 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबा शहर में एक कॉन्फ्रेंस में इसकी बुनियाद पड़ी। इसका हेडक्वार्टर रूमी में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि UPO, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1875 में कायम हुई। इसके मेंबर 190 ममालिक का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसके बाद आती है IRBD। ये कंपनी 1944 में कायम हुआ। इसके मेंबर 189 ममालिक हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है, जैसा कि IMF का है। आगे हम बात करते हैं IDA, जिनके इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में कायम हुई और IBRD मुंतजिम शुदा है और गरीब तरक्की पसंद ममालिक को रैती शराब पर मदद फराहम करती है। IBRD के अफसरान और स्टाफ IDA के अफसरान और स्टाफ के साथ साथ काम करते हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में मौजूद है। इसके बाद IFC, ये कारपोरेशन जुलाई 1956 में कायम हुई। इसके मेंबर 176 ममालिक हैं। हेडक्वार्टर इसका भी वाशिंगटन में मौजूद है। आगे हम बात करते हैं WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये वर्ल्ड बैंक IMF के साथ दुनिया के माशी निज़ाम का तेज़ सतून है। इसका मकसद कौमों के झगड़े को निपटाना और फर्जी ट्रेड के असूलों को वज़ी करना है, जैसे कि ज़राअत और खदमात। इसके मेंबर 152 ममालिक हैं। 1 जनवरी 1995 को ये वजूद में आई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। ये ऑर्गेनाइजेशन नवंबर 1946 में कायम हुई। इसके मेंबर 190 ममालिक हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के अंदर मौजूद है। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को वजूद में आई। इसके मेंबर
192 ممالک ہیں. ہیڈ کوارٹر اس کا جو ہے وہ جنیوا میں موجود ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں UNICEF کے بارے میں. یہ بیسیکلی 1946 میں قائم ہوئی. اس نے ابتدا میں بچوں کے لیے گوشت اور ریلیف بھیجا. اب یہ ترقی پذیر ممالک کی ماؤں اور بچوں کی زندگی کی خصوصیت کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیو یارک میں موجود ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں UITO. یہ یونین 1947 میں UNO کی مخصوص ایجنسی بنی. اس کی ممبر 190 ممالک ہیں. ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا کے اندر موجود ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں IMCO. یہ آرگنائزیشن 1958 میں قائم ہوئی. یہ ضوابط قوانین سے تعاون کرنے کے لیے حکومتوں کو مشینری فراہم کرتی ہے اور بین الاقوامی جہاز رانی سے متعلقہ تکنیکی معاملات سے متعلق مشقوں کے لیے بھی مشینری فراہم کرتی ہے. اس کے ممبر 157 ممالک ہیں. ہیڈ کوارٹر اس کا لندن کے اندر موجود ہے. یہ تھی چند اہم معلومات چینل نالے کے حوالے سے بھی اور دنیا بھر کی مخصوص ایجنسیوں کے حوالے سے بھی. اور پارٹ 1 میں ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے ایپیسوڈ کا ریویو شیئر کیا اور پارٹ 2 میں ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی پالیسیز اور ان کے دفتر پالیسیوں اور اکنامی کے بارے میں معلومات شیئر کی. ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.